بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت جو اس وقت عمران خان کے بعد موجود ہے، اس کے بڑے بڑے عہدیداروں کو 10 سال کے لیے جیل بھجوا دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف 9 مئی 2023 کو فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کے جرم میں سزائیں ہوئی ہیں، یا ان کی منصوبہ بندی انہوں نے کی ہے یا انہوں نے پلاننگ کی ہے۔ یہ ہونا تھا۔ سپریم کورٹ نے ایک حکم جاری کیا تھا کہ 4 ماہ کے اندر اندر انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات ہیں ان کو نپٹا دیا جائے۔ تو ناظرین کرام، فیصلہ آ گیا ہے۔ اس فیصلے کے سیاسی ماحول پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور آئندہ کیا کچھ سیاسی منظر نظر آ رہا ہے، اس پر گفتگو کر رہا ہوں آپ سے۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے جناب قومی اسمبلی کے قائد حزب اختلاف عمر ایوب، سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز، اسی طرح پنجاب میں ملک احمد بچر، وہ بھی قائد حزب اختلاف ہیں، اور زرتاج گل جو کہ پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ہیں۔ میں یہ چند ایک نام تو لے رہا ہوں، ویسے تو تقریباً کوئی بڑی تعداد میں کوئی 150-200 کے لگ بھگ لوگوں کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ کچھ کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے اور کچھ کو اس سے قدر کم ہوئی ہے۔ رہا ہوئے ہیں تو صرف فواد چودھری اور 1-2 آدمی ان کے ساتھ اور ہوئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو موقع پر موجود نہیں تھے اور ہم نے کیس لڑا۔ ایک وکیل ہیں فواد چودھری کے بھائی فیصل چودھری، انہوں نے بڑا نقطے کی بات کی ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلاء نے یہ 4 مہینے کی جو قید تھی اس کو چیلنج نہیں کیا، اور وہ چیلنج کرتے تو ممکن ہے شاید کچھ مزید وقت مل جاتا، لیکن انہوں نے ایک ٹیکنیکل غلطی کی ہے کہ عدالتوں کو جو 4 ماہ کا پابند بنایا گیا ہے اس میں کچھ لوگوں پہ جرح نہیں ہو سکی، کچھ لوگوں کی گواہیاں نہیں پیش ہو سکیں، یا کچھ اس طرح کی اور کمزوریاں بتائیں انہوں نے۔ سزا تو نظر آتا تو ہونی ہے۔ بہت پہلے سے یہ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیڈروں کو سزا ہو جائے گی۔ یہ سزائیں جو ہوئی ہیں اس کا ایک مطلب یہ بھی نظر آتا ہے کہ پہلے جو سست روی سے کام جاری تھا اب وہ تیزی سے منطقی نتیجے پر پہنچا ہے۔ ایک کوشچن تو موجود ہے، آپ عدالتوں میں، ان عدالتوں سے آپ یہ توقع تو نہیں رکھ سکتے کہ یہ جو برطانیہ اور امریکہ میں عدالتیں جو فیصلے کرتی ہیں اس معیار کے فیصلے دیتی ہوں گی۔ پاکستان کا نمبر بہت آگے ہے، کوئی 153 یا پتہ نہیں 152 کے لگ بھگ انصاف دینے والے ملکوں میں، یعنی انصاف نام کی چیز تو پاکستان میں مشکل سے ملتی ہے، لیکن جو ملتا ہے، جو کچھ بھی ملتا ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی فیصلہ کسی سیاسی جماعت کے حق میں آ جائے تو پھر وہ جناب ان عدالتوں کی تعریفیں اور ان کے قصیدے پڑھتے ہیں، اور جب خلاف آ جائے تو پھر ان پہ الزام تراشی کرتے ہیں اور ان کو لعن طعن کرتے ہیں۔ یہی حال اب ان فیصلوں کا بھی ہے۔ ان فیصلوں کو بھی انہوں نے کہا یہ جمہوریت پر حملہ ہے، یہ جمہوریت کو جناب ختم کرنے کی کوشش ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا پی ٹی آئی کا لائے عمل ہوگا؟ کیا پی ٹی آئی اسمبلیوں میں جائے گی؟ کیا پی ٹی آئی استعفے دے دے گی؟ یا پی ٹی آئی کو تحریک کو مزید تیز تر کرنے کی
کوشش کرے گی. فی الحال تو تحریک چلنے سے رہی. مجھے مایوس کیا ہے پی ٹی آئی کی قیادت نے. تحریک چلانے کا ان کو نہ سلیقہ ہے، نہ حوصلہ ہے، اور نہ ہی ان میں عزم ہے. ہاں البتہ بیانات تو بہت دیتے ہیں، اپنے جو سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں. کوئی ڈکی چھپی چیز تو نہیں رہتی. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ پی ٹی آئی کو اب فیصلہ کرنا پڑے گا. اگر ان کی قومی اسمبلی میں کوئی 90 کے لگ بھگ جو سیٹیں ہیں اس میں کم ہوتے ہوتے کوئی 40-50 رہ جاتی ہیں، تو اس کے باوجود وہ اسمبلی میں بیٹھے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں کوئی زیادہ اس معاملے کو اہمیت نہیں دی گئی کہ ان کے لوگ نکل گئے ہیں، لیکن لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اس نظام کے ساتھ چل رہے ہیں، اس نظام کو ایکسپٹ کیا ہوا ہے. ہاں اب عمران خان سے ان کی ملاقات ہوگی. خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں اسی کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب ہی فائنل فیصلہ کرنے والے ہیں. اگر وہ یہ سب کو کہتے ہیں کہ آپ استعفے دے دیں، پھر ایک بڑا امتحان ہوگا کہ کتنے لوگ استعفا دیتے ہیں، کتنے استعفے نہیں دیتے. وہ جو شور شرابہ تھا نا کہ قاسم آ رہے ہیں، سلمان آ رہا ہے، وہ تو ٹائم فش ہو گیا نا. عمران خان نے کہہ دیا کہ وہ نہیں آئیں گے، میں ان کو روک دیا ہے. اور اب کہا گیا کہ کسی کا نائکو کارڈ گم گیا، کسی کا کارڈ مل نہیں رہا، اور نئے سرے سے اپلائی کر رہے ہیں. وہ ایک لمبے چکر میں پڑ گئے ہیں. اور میرا خیال ہے حکومت کو بھی اجازت دے دی جانی، حکومت بھی ڈرامے نہ کرے، آنے دیں. ان کا اپنا ملک ہے، اس ملک میں آئیں، اپنے باپ کو ملیں، اور اگر کوئی سیاسی بیان بازی کریں یا سیاست کریں تو ان کا حق ہے بینگ اے پاکستانی سٹیزن. تو ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. لیکن بہرحال بڑا میلہ جو ہے وہ اب خالی ہوتا وہ مجھے نظر آ رہا ہے. پی ٹی آئی کے بڑے بڑے جو فن خوان لیڈر ہیں وہ جیلوں میں جا رہے ہیں، اور ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے. مطلب ایک میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اب ریلیف کی بات مجھے پی ٹی آئی کے لیے نظر نہیں آتی کہ حکومت کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی رعایت مل رہی ہے. ان کو تکلیف اٹھانی پڑے گی. ان کا لیڈر 2 سال سے جیل میں ہے. یہ جو باہر مزے کر رہے ہیں، اب ان کو بھی پتہ لگے گا کہ ان کا لیڈر کتنے مشکل حالات میں ڈٹا ہوا ہے. ان کو بھی ڈٹا رہنا پڑے گا. اور کچھ لوگ تو سرنڈر کر ہی چکے ہیں. ذہنی طور پر وہ بالکل اپنے آپ کو ڈاؤن کر چکے ہیں اور چاہتے ہیں کوئی صلح صفائی ہو جائے، کوئی باہر نکلنے کا راستہ نکل آئے. چلیں باہر نکلنے کا راستہ بھی نکل آئے گا جب یہ سارے لوگ جیل میں جائیں گے، سوچیں گے، کوئی نیا لائحہ عمل تیار کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی کوئی راستہ نکل آئے گا. لیکن فی الحال مجھے کوئی پی ٹی آئی کی اس قیادت کو ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. شکریہ.